جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ مشہور، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بااثر اداکاروں میں سے ایک سمجھے جانے والے معروف اداکار، فلم ساز، پروڈیوسر اور اسکرپٹ رائٹر وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ مشہور پاکستانی فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد اور ان کی اہلیہ شیریں مراد کی واحد اولاد تھے۔ بچپن میں وہ گردن پر گٹار لٹکائے اور اپنے دوستوں میں ایک اچھے ڈانسر کے طور پر مشہور تھے۔ انہوں نے اسکول کی کئی ڈراموں میں حصہ لیا جس نے انہیں بچپن میں مزید شہرت دی۔ وحید مراد نے کراچی سے 1954 میں میٹرک پاس کیا۔ فلمی کیریئر میں آنے کے لیے بےتاب وحید کو والدین نے پہلے اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کہا۔ وحید نے ایس ایم آرٹس کالج کراچی میں گریجویشن کیا اور پھر کراچی یونیورسٹی سے ہی انگریزی ادب میں ماسٹر مکمل کیا۔ وہ پاکستان کے پہلے ماسٹر کیے ہوئے ہیرو تھے۔ اتنے مضبوط تعلیمی پس منظر اور فلمی گھرانے نے وحید مراد کو دیگر فلم سازوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اداکار کے طور پر لا کھڑا کر دیا۔ وحید مراد کراچی کے میمن صنعت کار ابراہیم میکر کی بیٹی سلمیٰ کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی 17 ستمبر 1964 کو سر انجام پائی۔ وہ گھر پر ہی بی بی کے نام سے اپنی بیوی کو پکارا کرتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں عالیہ اور سعدیہ اور ایک بیٹا عادل تھے۔ سعدیہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ پروڈیوسر کے طور پر وحید مراد اپنے والد کے قائم شدہ فلم آرٹس کے تحت فلم انسان بدلتا ہے سے اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں۔ پروڈیوسر کے طور پر ان کی دوسری فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں میں انہوں نے ہیروئن کے طور پر زیبا کو درپن کے ساتھ ڈالا۔ اس کے بعد درپن نے زیادہ تر اسٹوڈیو میں دیر سے آنا شروع کر دیا۔ زیبا نے ان کی اگلی فلم میں ہیرو کے طور پر خود وحید کی تجویز پیش کی۔ وحید خود اپنی فلموں میں بطور ہیرو کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر جب یہی تجویز اپنے پرانے اچھے دوست پرویز ملک سے آئی تو انہوں نے زیبا کے شریک اسٹار ہونے کی شرط رکھی۔ زیبا نے شرط قبول کر لی۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے 1962 میں اپنی سب سے پہلی فلم اولاد میں ایک اسپورٹ کردار میں اداکاری کی۔ فلم میں ان کے دوست ایس ایم یوسف کی طرف سے ہدایت کاری کی گئی تھی۔ اولاد ناقدین کی طرف سے بہت زیادہ پسند کی گئی اور اسے سال کی سب سے بہترین فلم کے زمرے میں نگار ایوارڈ ملا۔ ہیرا اور پتھر ایک معروف اداکار کے طور پر ان کی پہلی فلم تھی اور اس کی بڑی کامیابی سمجھی گئی۔ انہیں اسی فلم کے لیے بہترین اداکار کے زمرے میں نگار ایوارڈ ملا۔ 1966 میں انہوں نے پرویز ملک کی ہدایت کردہ اپنی پروڈکشن ارمان میں کام کیا۔ ارمان نے اس وقت کے تمام باکس آفس کے ریکارڈ توڑ دیے اور تھیٹر میں 75 ہفتے مکمل کیے اور غالباً انہیں پاکستانی فلموں کا پہلا سپر اسٹار بنایا۔ فلم ایک رومانوی اور مدھر محبت کی کہانی تھی، خاص طور پر احمد رشدی کے گائے ہوئے کوکو کورینا، اکیلے نہ جانا، بےتاب، ادھر تم اور زندگی کی اپنی تھی۔ اب تک جیسے گانے نوجوان بالخصوص لڑکیوں میں بے حد مقبول ہوئے۔ انہوں نے فلم ارمان کے لیے 2 نگار ایوارڈ حاصل کیے، ایک بہترین پروڈیوسر اور دوسرا بہترین اداکار کے طور پر۔ اس سال کے دوران وہ زیبا کے ساتھ ایک سپر ہٹ فلم جاگ اٹھا انسان میں اداکاری کی۔ یہ حقیقت ہے کہ وحید نے زیبا کو اپنی فلموں میں کاسٹ کر کے ان کی ملک گیر شہرت میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1967 میں انہوں نے دیور بابی، دوراہا، انسانیت اور ماں باپ جیسی لازوال فلموں میں اداکاری کی۔ سینما گھروں میں 50 ہفتے مکمل کرنے والی فلم دیور بابی ان کی بہترین فلموں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ انسانیت میں وحید نے ایک سرشار ڈاکٹر کا کردار ادا کیا جو ان کی بہترین فلموں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ 1964 سے 1968 تک وحید مراد اور پرویز ملک نے ہیرا اور پتھر، ارمان، احسان، دوراہا اور جہاں تم وہاں ہم جیسی کامیاب فلمیں بنائیں۔ وحید مراد، پرویز ملک، مسرور انور، سہیل رانا، احمد رشدی اور زیبا کی کامیاب ملاپ نے ایک بڑی انداز میں بہترین فلمیں بنائیں۔ وحید مراد فلم آرٹس کی چھتری کے تحت پرویز ملک، مسرور انور اور سہیل رانا آئے، لیکن 1960 کی دہائی کے آخر میں وحید مراد اور فلم آرٹس کی ٹیم ارکان کے درمیان جھگڑے میں اضافہ ہو گیا۔
پرویز ملک وحید کی فلموں کی کامیابی کا سارا کریڈٹ خود لینے اور دوسروں کو بہت کم پذیرائی دینے پر ناخوش تھے، تو یوں فلم آرٹس کو توڑ دیا گیا اور پرویز ملک نے نئے اداکاروں کے ساتھ ان کے اپنے منصوبوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دو فلموں یعنی اسے دیکھا اسے چاہا اور دشمن، جو 1974 میں 6 سال کی ایک طویل وقفے کے بعد بنائی گئی، جو کہ فلم آرٹس کے زیر پروڈکشن بھی تھی، سمیت 7 فلمیں وحید اور ملک کی کامیاب جوڑی نے بنائی۔ 1969 میں وحید نے فلم اشارہ بنائی، جسے اس نے بیک وقت پروڈیوس اور ہدایت کاری اور تحریر و اداکاری کی، مگر فلم باکس آفس پر ناکام رہی۔ 1969 میں فرید احمد کی ہدایت کردہ فلم عندلیب جاری کی گئی، جس میں دیگر شریک ستاروں میں شبنم، عالیہ تالش اور مصطفیٰ قریشی شامل تھے۔ عندلیب سال کی سب سے بڑی کامیاب فلموں میں سے ایک ثابت ہوئی۔ فلم بینوں نے ان کی اداکاری کو بے حد پسند کیا، بالخصوص احمد رشدی کا گایا ہوا گانا کچھ لوگ روٹھ کر بھی، جس میں وحید اپنی سرخ سپورٹس کار میں شبنم کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں چھیڑ خانی کر رہے ہیں، بے حد مقبول ہوا۔ وحید مراد نے فلم کے لیے بہترین اداکار کے زمرے میں نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ گلوکار احمد رشدی کا وحید مراد کی کامیابی میں اہم کردار تھا اور رشدی کی آواز خاص اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ 1970 کی فلم نصیب اپنا اپنا اور انجمن جیسی سپر ہٹ، 1971 کی نیند ہماری خواب تمہارے اور مستانہ ماہی وحید کی پہلی پنجابی فلم، 1972 کی بہارو پھول برساؤ عشق میرا نام پنجابی، 1974 کی شمع، 1975 کی جب جب پھول کھلے، 1976 کی شبانہ، 1978 کی سہیلی پر خدا اور محبت اور 1969 کی آواز اور بہن بھائی جیسی کامیاب فلمیں سپر ہٹ رہیں۔ مستانہ ماہی وحید کی پہلی پنجابی فلم تھی جو انہوں نے خود بنائی، جبکہ افتخار خان نے ہدایت کاری کی تھی۔ مستانہ ماہی خالصتاً ایک رومانٹک اور موسیقی سے بھرپور فلم تھی۔ وحید نے مستانہ ماہی میں بہترین اداکار کے لیے نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ 1970 کی ابتدائی دہائی کے دوران چند اداکاراؤں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زیبا کو محمد علی کے ساتھ شادی کے بعد وحید مراد کے ساتھ کام کرنے کی پابندی لگ گئی تھی۔ جلد ہی شبنم کو اس کے نو بیاہتا شوہر روبن گھوش نے وحید کے ساتھ کام نہ کرنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ نشو کو بھی اس کے ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں رہی تھی۔ یہ وحید کے کیریئر کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایک خاص لابی کی اجارہ داری کی وجہ سے پائے کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے وحید مراد کو مرکزی کردار کی بجائے بطور معاون اداکار کے طور پر پیشکش کرنا شروع کر دیا۔ مزید یہ کہ اداکار ندیم کی 1970 کی دہائی کی فلمیں وحید مراد کو ایک سخت مقابلہ دے رہی تھی، لہٰذا وحید مرکزی کرداروں کے لیے دوسرے درجے کے ہدایت کاروں کی فلموں تک محدود رہ گئے، جس میں وہ ایک دقیانوسی رومانٹک ہیرو کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے۔ ناگمنی 1972، مستانی محبوبہ 1974، لیلا مجنوں 1974، عزت 1975، دلربا 1975، راستے کا پتھر 1976، آہٹ 1982 اور مانگ میری بردو 1983 جیسی فلموں میں ندیم یا محمد علی کے ساتھ بطور معاون اداکار کے طور پر محدود ہو کر رہ گئے۔ ہیرو 1985 اور زلزلہ 1987 ان کی موت کے بعد ریلیز کی گئیں۔ ان کی غیر ریلیز شدہ یا نامکمل فلمیں مقدر، آنکھوں کے تارے، آس پاس اور انداز تھیں۔ ہیرو ان کے قریبی دوست اقبال یوسف کی طرف سے ہدایت کردہ وحید کی زندگی کی آخری فلم تھی۔ یہ فلم 1985 میں وحید کی موت کے تقریباً 2 سال کے بعد جاری کی گئی تھی۔ ایک اور وحید کی تاخیری فلم زلزلہ بھی، جو کہ اقبال یوسف کی طرف سے ہدایت کاری کی گئی تھی، جسے 1987 میں ان کی موت کے 4 سال کے بعد ریلیز کیا گیا تھا۔ زلزلہ باکس آفس پر کچھ نہ کر سکی، مگر بطور ہیرو ان کی کامیاب فلموں میں سے ایک تھی اور اس نے کراچی کے سینماؤں میں 25 ہفتے مکمل کیے۔ وحید مراد نے اپنے 25 سالہ کیریئر میں زیبا، شبنم، رانی، نغمہ، عالیہ، سنگیتا، کویتا
اور اس کے علاوہ متعدد فنکاروں کے ساتھ اپنی جوڑی بنائی۔ انہوں نے کل 124 فلموں میں کام کیا، جن میں 38 بلیک اینڈ وائٹ اور 86 رنگین فلمیں تھیں۔ انہوں نے 115 فلموں، 8 پنجابی فلموں اور 1 پشتو فلم میں بھی کام کیا، اور بطور بہترین پروڈیوسر اور بطور بہترین اداکار 32 فلم ایوارڈز حاصل کیے۔ اس کے علاوہ انہیں 2010 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ ان کی بیوہ سلمیٰ مراد نے حاصل کیا۔ 23 نومبر 1983 کی صبح جب وحید مراد دیر تک نہیں جاگا تو دروازہ توڑ کر کھولا گیا۔ وحید مراد مردہ حالت میں فرش پر پڑے پائے گئے۔ ان کی جواں مرگی ابھی تک پراسراریت کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ وحید مراد گلبرگ قبرستان، علی زیب روڈ، لاہور میں اپنے والد کی قبر کے قریب دفن کیے گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔